بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاك قال قائل وما فتنة الأحلاك قال هي هرب وحرب ثم فتنة السراء دخنوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما أوليائي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج جو حدیث آپ کے سامنے ذکر کی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم تشریف فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا اور بکثرت آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے فتنے احلاس یعنی چٹائی اور تاج کی طرح چپکے رہنے والے فتنے کا ذکر فرمایا۔ کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول فتنے احلاس کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ وہ اس میں بھاگ دوڑ اور بے چینی ہوگی اور جنگ و جدال ہوں گے۔ پھر آپ نے فتنۃ السرا یعنی خوشحالی کے فتنے کا تذکرہ فرمایا کہ جس کو بھڑکانے والا میرے گھر والوں میں سے ایک ایسا آدمی ہوگا کہ اس کے قدموں کے تلے سے اس کی آگ بھڑکے گی اور وہ اس کو بھڑکائے گا۔ وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ میرے خاندان سے ہیں، حالانکہ وہ میرے ماننے والوں اور میرے خاندان والوں میں سے نہیں ہوگا۔ میرے دوست تو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد میں لوگ اور یہ امت ایک ایسے آدمی کی حکومت پر صلح کر لے گی جس کی حکومت تسلیوں پر جیسے کمر رہتی ہے اس طرح سے اس پر صلح کر لے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد میں ایک نااہل بادشاہ کے ہاتھ پر لوگ صلح کر لیں گے۔ فتنے احلاس کو ہم نے جان لیا۔ فتنۃ السرا کے دو مطلب محدثین نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کا پہلا مطلب ہے کہ خوشحالی کا فتنہ۔ عربی زبان میں سرا ان کے معنی خوشحالی کے آتے ہیں۔ اب یہ خوشحالی ایسا نہیں کہ غربت کی حالت میں رہتی ہے، بلکہ انسان کے پاس تمام چیزوں کی فراوانی ہوتی ہے تبھی وہ خوشحال رہ پاتا ہے۔ اور یہ خوشحالی اولاد کی بھی ہو سکتی ہے، مال کی بھی ہو سکتی ہے، دنیا کی بھی ہو سکتی ہے، معیشت کی بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح حکومت و اقتدار کی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب فتنۃ السرا یہ دراصل سرن سے ہے، اور سرن کے عربی زبان میں معنی آتے ہیں پوشیدہ چیز، راز کے معنی میں آتے ہیں۔ یعنی یہ فتنہ ایسا رہے گا کہ ظاہر میں کچھ اور نظر آئے گا، اس فتنے کو برپا کرنے والا کھلے عام کچھ اور نظر آئے گا، لیکن اس کے دل میں کچھ اور چھپا ہوا ہوگا جس کو وہ دین اسلام کی آڑ میں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ویسے سے پہلے ہمارے سامنے یہ بات آ چکی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں دی ہیں، حتمی طور پر کسی ایک فتنے کو اس کا مصداق قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن وہ علامتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں، وہ کسی زمانے میں وہ علامتیں کسی کے اندر پائی گئی تو محدثین نے اور بڑے بڑے علماء کرام نے اور فقہا نے اس کا مصداق اس شخص کو قرار دیا ہے۔ جیسے سے پہلے بھی بات آ گئی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے بڑے پائے کے عالم دین ہیں اور ہندوستان میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور بڑی پیشن گوئیاں انہوں نے دی ہیں، اور اسی طرح ان کا علم بھی بڑا گہرا ہے اور مسلم ہے، اور جنگ آزادی میں ان کا بڑا کردار رہا ہے، تو ان کی بات حدیث میں بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتنۃ السرا سے مراد مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کا فتنہ ہے، کہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس نے بڑے بڑے صحابہ کرام کے آنکھوں میں تک دھول جھونک دی، اور اس نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو اپنے اعلی کار بنایا اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا چلا گیا، اور صحابہ کرام کا سپورٹ لیتے ہوئے اپنے مقاصد کو آگے بڑھاتا ہوا ہے۔ اس کا واقعہ اصل میں یہ ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، یہ دنیا کی ایسی مظلومانہ شہادت ہے جس کی نظیر تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ کربلا کے نام سنتے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنی بے دردی سے اور بے یارو مددگار، نہ کسی مدد کا کہیں سے کوئی راستہ نظر آیا، بلکہ چند آدمیوں کو لاکھوں کے لشکر نے تباہ و برباد کر دیا، اور انہیں تڑپا تڑپا کر بھوک کی شکل میں، پیاس کی شکل میں تڑپا تڑپا کر انہیں دنیا میں جینے کے لیے پریشان کر دیا، اور ان پر زمین کو تنگ کر دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی
تو جہاں پر مدینہ والے، مکہ والے اور حجاز کے علاقے کے لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کی مخالفت میں کھل کر آ رہے تھے، ایسے ہی کوفہ کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو دھوکہ دیا تھا اور بیعت کے بہانے آپ کو بلایا تھا اور عبید اللہ بن زیاد کے ظلم کی وجہ سے اور یزید کے ظلم کے دبدبے میں آ کر وہ دب گئے تھے، انہیں احساس ہوا کہ نہیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ہم نے نواز رسول کی شہادت کا اور اس کے دنیا سے رخصت ہونے کا ہم سبب بنے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کوفہ میں ایک تحریک چلائی اور اس تحریک کا نام رکھا توابون، یعنی توبہ کرنے والے لوگ، اور انہوں نے ان کی نیت یہ تھی کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے ہم سچی پکی توبہ اللہ کے سامنے کرتے ہیں اور دنیا میں اس توبہ کا اظہار ہم اس طریقے سے کریں گے کہ حضرت حسین کے جتنے قاتلین رہیں گے سب کو ہم اس دنیا میں قتل کریں گے، تب جا کر اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اس طرح سے یہ تنظیمیں قائم ہوئی، اور اسی کوفہ والوں میں ایک شخص تھا جس کا نام مختار بن ابو عبیدہ ثقفی تھا۔ مسلم بن عقیل جب مکہ مکرمہ سے حضرت حسین نے انہیں بھیجا تھا کہ آپ کوفہ میں جائیے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیجیے، تو جس وقت آپ کا جو قیام تھا اسی مختار کے گھر پر تھا، مختار ابو عبیدہ ثقفی کے گھر پر۔ اس نے یہ چال چلی اور یہ تحریک چلائی کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لوں گا اور مجھے میرا ساتھ دیا جائے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم تھی، کیونکہ یزید کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد میں ان کے بیٹے معاویہ بن یزید کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور ابھی مصر اور بغداد کے علاقوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت پھیل گئی تھی۔ تو اس شخص نے کوفہ میں جو وہاں کا گورنر تھا اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لینا ہے، اور چونکہ حضرت حسین کے قاتلوں کا بدلہ ہر کوئی لینا چاہتا تھا، اس وجہ سے اس کو کوئی دشواری اور پریشانی نہیں ہوئی۔ ادھر سے کوفہ کے گورنر کا سپورٹ مل گیا، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مشہور و معروف بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، ان کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کے بھائی کا ہمیں خون کا بدلہ لینا ہے۔ وہ چونکہ مدینہ منورہ میں تھے اور فتنوں سے دور ہو گئے تھے، اور چونکہ اپنے بھائی کا وہ قتل کا بدلہ بھی چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لیجئے۔ اس طرح سے انہوں نے حضرت حسین کے بھائی سے بھی اپنی تائید حاصل کر لی۔ اس کے بعد میں مدینہ کوفہ میں اس نے مختار ثقفی نے جو توابون جو تحریک اور تنظیم تھی ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم اکیلے بدلہ کیسے لوگے، تمہیں قائد کی ضرورت ہے، ہم سب مل کر حضرت حسین کا بدلہ لیں گے۔ اور یہ لوگ خود چاہتے تھے کہ حضرت حسین کا بدلہ لیا جائے، یہاں سے بھی اس نے تائید حاصل کر لی اور یہاں پر بھی لوگوں کو اپنے ساتھ میں ملا لیا۔ ادھر سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا مکہ مکرمہ میں، ان سے سفارش کی اور کہا کہ ہمیں حضرت حسین کے قتل کا بدلہ لینا ہے، کیونکہ شہادت اتنی عظیم تھی کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ بدلہ لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپورٹ وہاں سے مل گیا۔ غرض یہ کہ ہر طریقے سے اس کو سپورٹ مل گیا، اور اس طرح سے اس نے کیا کیا، پوروں کی تائید حاصل کر کے اپنی تحریک کو اور اپنے عزائم کو دھیرے دھیرے آگے بڑھاتا چلا گیا۔ اس کی بھنک لگ گئی کوفہ کے گورنر کو، کوفہ کے گورنر نے اس کو قید کر کے جیل میں ڈال دیا، کئی دنوں تک اسی طرح جیل میں رہا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیل کو اپنی پناہ بناتے ہیں، یعنی کچھ مجرمین ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ معاشرے میں رہیں گے تو انہیں ڈر ہوتا ہے، لیکن جب وہ جیل میں رہتے ہیں تو وہ سیف رہتے ہیں اور محفوظ رہتے ہیں، لہٰذا اس نے جیل ہی کو اپنی سازش کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ بنا دیا۔ اس کے بعد میں اس نے کوفہ کے لوگوں کے نام ایک لیٹر لکھا کہ ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لینا ہے، اس تحریک کو آپ وہ سرد نہ ہونے دیجیے، بلکہ ہمیں حضرت حسین کے قاتلوں کا بدلہ لینا ہے۔ اس پر توابون جو تحریک تھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جیل سے نکال لیتے ہیں۔ اس نے یہاں پر اپنی عاجزی، تواضع اپنے لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ نہیں، آپ مجھے جیل میں ہی رہنے دیجیے، جیل سے تو ہم نکل جائیں گے کب نہ کب، کیونکہ ہمارے عزائم نیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جو ہے ہم نیکی کے راستے پر، سچے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نجات عطا فرما دے گا۔ اور ادھر چپکے سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں خط لکھ کر بھیج دیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور بہت بڑے محدث ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے علم سے انہیں نوازا تھا، اور ان کا روب اور دبدبا اور ان کی مانگ اتنی تھی کہ جہاں پر یہ سفارش کر دے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اس نے خط میں لکھا کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر ظالموں نے قید کر رکھا ہے۔ بہرحال اس نے یہ بات کوفہ کے لوگوں کو، توابون تحریک کو نہیں بتایا، بلکہ ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیل سے انشاءاللہ چھڑا دے گا، کیونکہ ہماری نیتیں صحیح ہیں۔
جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر کا خط وہاں سے کوفہ کے گورنر کو آیا تو کوفہ کے گورنر نے اس کو رہا کر دیا اور یوں کہہ دیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی سفارش کی ہے، آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ جب وہ اچانک سے اس کی رہائی ہو گئی تو کوفہ کے لوگ بھی بڑے حیران ہو گئے کہ واقعی میں بڑا اللہ والا ہے، واقعی میں بڑا اس کی نیک نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اخلاص کی بنیاد پہ جیل سے رہا کر دیا اور اس کی بڑی کرامت سمجھی جانے لگی۔ اس کے بعد میں اس نے چند لوگوں کو جمع کیا اور اس کے بعد میں تحریک دھیرے 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 بڑھاتا چلا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے بعد میں پھر کوفہ کے گورنر سے یہ معاملہ کنٹرول نہیں ہو سکا اور اس سے باہر ہو گیا۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے، چونکہ ان کی حکومت اس قدر پھیلی ہوئی تھی، انہوں نے ایک ابن متی یعنی عبداللہ ابن متی کو یہاں کا گورنر مقرر کیا، مدینہ کوفہ کا، اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے اس کے حال دریافت کیے اور اس کو بلایا۔ اس کے چچا جو تھے زید کو ایک حسین نامی شخص کے ساتھ بھیجا کہ اس کو بلا کر لایا جائے، اس کے حال دریافت کے لیے آخر مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کو روانہ کیا تھا اس کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، ان کو اس کے فتنے کی بھنک لگ گئی تھی کہ اس کی عزائم ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس کی خیریت لینی چاہیے۔ اس کا جو چچا تھا، اس کا چچا اس کے پاس آیا، مختار ثقفی کے پاس، اور اسے کہنے لگا کہ آپ کو وہ مکہ کوفہ کا گورنر ابن متی آپ کو بلا رہے ہیں۔ حسین جس کو انہوں نے قاصد بنا کر بھیجا تھا، ان دونوں نے پیغام بھیجا۔ اس نے بڑا خوش ہوا کہ اب جو ہے مجھے اور بڑے پیمانے پر حمایت ملنے والی ہے، نئے کپڑے پہنے، غسل کیا اور اس طرح سے جانے لگا۔ وہیں پر اس کے چچا نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو مکہ مکرمہ میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچی گئی تھی، اس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ مکر اور چال چلنا چاہتے ہیں، یا تو آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو قید کر دیں۔ یہ آیت کو جیسے ہی اس نے سنا فوراً سمجھ گیا اور اس نے اچانک ایک چادر منگائی اور اوڑھ لیا اور اس طرح سے جاڑے کا بہانہ کیا۔ اس کے بعد میں اس کے چچا نے جو حسین نامی ان کے پاس قاصد آئے ہوئے تھے ان کو کہا کہ دیکھو اس کو وہ بیمار ہے اور اس طرح سے ہم بہانہ جا کر بنا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جب اس کی حکومت قائم ہو جائے گی کہ ہم کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ بہرحال وہ دونوں گورنر کے پاس گئے اور کہا کہ وہ بہت سخت بیمار ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ بہرحال اسی بیماری کا بہانہ کر کے وہ وہاں پر بچ گیا اور اس کے بعد اس میں فتنہ پھیلتے پھیلتے اتنا بڑا ہو گیا کہ جو اس کی مخالفت کرتا یہ اس کو قتل کر دیا کرتا تھا، اور پورے کوفہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اقتدار حاصل کر لیا، یعنی اس طرح سے خوشحالی کے معاملے میں وہ آ گیا۔ اس کے بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت مصعب بن زبیر کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا، اور اس کے بعد میں یہ کئی دنوں تک فتنہ چلتا رہا۔ آخرکار مصعب بن زبیر نے اس کو قتل کیا۔ یعنی ایک دھوکے باز شخص تھا کہ جس نے اتنی محنت کی اپنی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے، اقتدار اور حکومت کو پانے کے لیے، اور اس کے بعد میں اس حالت تک پہنچ گیا کہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا اور یوں کہنے لگا کہ میں نبی ہوں، اور نبوت کا دعویٰ لوگوں کے سامنے کیا۔ اور اس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرسی تھی جس پر بیٹھ کر آپ لوگوں کے درمیان فیصلے فرمایا کرتے تھے، ان کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے اور لوگوں میں فتوے اور فیصلے دیا کرتے تھے۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح سے وہ کرسی اگر مجھے میسر ہو جائے تو پھر میں پوری کوفہ اور پورا مدینہ، مکہ اور حجاز پر اپنی حکومت کو قائم کر لوں گا، اور اس طرح سے اس نے کرسی حاصل کرنے کی کوشش کی، نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کرام سے جھوٹ بولا، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس نے اتنے بہانے چلے جس کو حدیث میں فتنۃ السرا کہا گیا، خوشحالی کا فتنہ، کہ ایک انسان نے خوشحالی پانے کے لیے اپنے اقتدار کی ہوس میں اس نے کیا کیا کام انجام دیے۔ کئی لوگوں کو قتل کیا، کئی لوگوں سے جھوٹی بات کہی، صحابہ کرام کو دھوکہ دیا، اور اسی طرح نیک نیت کو ظاہر کر کے اپنے دل میں برائی کو چھپاتا ہوا اقتدار حاصل کر لیا۔ اس فتنے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بسا اوقات کچھ لوگ ہمارے آس پاس، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے علاقوں میں ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بظاہر آپ کو لگے گا کہ ان کی نیت بڑی نیک ہے، بڑے دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا حلیہ آپ کو دھوکہ دے گا، ان کی داڑھی آپ کو دھوکہ دے دے گی، ان کی نیک نیتی اور بھاگ دوڑ اور ان کے کام آپ کو دھوکہ دے دیں گے۔ ایک آدمی اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کئی سال تک نیک کام کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر جب اس کو لگتا ہے کہ اب موقع آ گیا ہے،
تو پھر وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ لگ رہا ہے کہ بظاہر بڑا اچھا حلیہ ہے، دیندار نظر آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اب ان کے چہرے سے نور ٹپکے گا، ایسا لگے گا کہ جب وہ بات کریں گے کہ تو ان کی زبانیں سے پھول جھڑیں گے، اور آپ کے ساتھ میں ہمیشہ متحرک رہتے ہیں، ہمیشہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن سینے میں کوئی اور چیز چھپائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے یہ ایسی حرص ہے لن یملأ فاہ الا التراب، کہ بندے کی خواہشات اس وقت تک ختم نہیں ہوگی کہ اس خواہشات اور تمنا اور لالچ کا جو اس کا گھڑا ہے وہ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا ہے۔ اس فتنے کا دوسرا مطلب یہ لیا گیا کہ انسان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ خوشحالی، مالداری، پراپرٹی اور اسی طرح اولاد کی کثرت، لوگوں میں نام و نمود اس کو عطا فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خوشحالی میں گرفتار ہو کر جو ہے وہ فتنے کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک آدمی پریشان حال ہوتا ہے، پریشان حالی میں وہ اللہ تعالیٰ کو تو یاد کر لیتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، ہر طرف سے اس کو وہ بکھر جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد میں اس کے پاس جب سب طرف سے دروازے بند اس کو نظر آتے ہیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ یہ پریشان حال آدمی کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرما دے، عیش و تنعم عطا فرما دے، خوشحالی عطا فرما دے، اسے اللہ کے سامنے جھکنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ یعنی انسان اگر خوشحالی کے فتنے میں گرفتار ہو جائے تو پھر وہ دین سے دور نکلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ معاملہ یہ ہے والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہت بہترین ہے، ہمیشہ باقی رکھنے والی ہے۔ سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، کہ زیادتی کے فتنے نے تمہیں ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا، حتی زرتم المقابر، یہ زیادتی اور لالچ جو تمہاری رہے گی اس وقت تک رہے گی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبریں نہ دیکھ لو۔ یعنی جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تب جا کر اس کی تمنائیں اور آرزویں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ مال کی حرص کرتے چلے جاتا ہے، پراپرٹی اور مال، اور یہ حلال طریقے سے اگر کمایا جائے اس کی بات نہیں، حرام کی بات چل رہی ہے۔ جب انسان جو ہے تو وہ اپنی بیلنس بڑھاتے چلا جاتا ہے، بڑھاتے چلے جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس پھر وہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، اور اسی طرح دنیاوی زندگی میں وہ مصروف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اپنی آنکھوں کو یہ دنیاوی جو زیب و زینت نظر آ رہی ہے، یہ خوشنما ماحول نظر آ رہا ہے، یہ ہریالی جیسی زندگی نظر آ رہی ہے، اس کی جانب اپنی آنکھوں کو جو اللہ تعالیٰ نے مال و متاع دوسروں کو دیا ہے اس کی طرف آنکھیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ اصل سرمایہ ہے، وہ اصل ذخیرہ آخرت ہے۔ یہ مال ایسی چیز ہے اور یہ دنیاوی حرص، اقتدار کی ہوس، عزت کی ہوس اور میں پن کی جو ہوس ہے یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ میں کا عجیب بڑا نقطہ آپ دیکھیے، میں جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر کرنا، میں پنا دکھانا، یہ میری چادر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرا اختیار ہے، کسی دوسرے کے یا نہیں۔ جو حافظ لوگ ہیں وہ معلوم، ان کو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں ایک لفظ ہے لفظ انا، جس کے معنی آتے ہیں میں، الف نون الف، اس کے معنی ہے انا میں، اور یہ میں ایسا لفظ ہے قرآن میں جہاں جہاں انا آیا ہے اس کے الف کو نہیں پڑھا جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے لفظ انا کے الف کو، یعنی وہاں جو الف آیا ہے اس کو تک اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ تو ہماری حقیقی زندگی میں اگر میں پنا ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ کہاں سے پسند فرمائیں گے؟ تو یہ جو میں پنا ہے، ناجائز مال کی حرص و ہوس ہے، بیجا اقتدار کی حرص و ہوس ہے، یہ جو ہے انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے رہا کیا گیا اور لوگوں کے سامنے لایا گیا، ان کی جو ہے تو برات ظاہر ہو گئی، تمام عورتوں نے یہ اقرار کیا کہ نہیں یوسف پاک دامن ہے، ہم نے ہی ان کو بہکایا تھا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ میں پنا جو تھا اس کو ختم کیا اور کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے آپ کو وہ بری ظاہر نہیں کرتا، بلکہ یہ تو نفس ہے، یہ نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، لیکن عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ کے رحم و کرم سے اور اللہ کی توفیق سے اس نفس کی حفاظت کرے اور دین اسلام پر چل جائے۔ اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی عزت ہوئی اور ان کو مصر کی حکومت میں شامل کیا گیا۔ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ اب اقتدار ختم ہی ہو گیا، سیاست ختم ہی ہو گئی، نہیں۔ مسلمان آج پورے ملک ہندوستان میں جو ذلت کا شکار بنے ہوئے ہیں
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان قیادت سے پیچھے ہیں۔ جس وقت مسلم قیادت قائم ہو گئی اس وقت مسلمان اتنے ذلیل و خوار نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ہماری تاریخ بتاتی ہے، ہم نے خلافت بنو عباسیہ کو سنا، خلافت بنو امیہ کو سنا، خلافت راشدہ کو سنا، ماضی قریب میں جو 1300 صدی 100 سال پہلے جو سلطنت ختم ہوئی جس کو سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ 650 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ ماضی قریب میں سلطنت مغلیہ ہمارے سامنے رہی، اتنے سالوں کی ہماری حکومت رہی ہے۔ اس دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کیسے کیسے بڑے کارنامے ہوئے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام نکلے، بڑے بڑے محدثین نکلے، بڑے بڑے فقہا نکلے، بڑے بڑے محدثین قرآن نکلے۔ دنیاوی اعتبار سے جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ آپ کو نظر آئیں گے خلافت بنو عباسیہ میں نظر آئیں گے کہ ابو جعفر منصور ایسا بادشاہ گزرا ہے، اس سے پہلے وہ اس کا بھائی ابو العباس صفوہ گزرا ہے، اس کے بعد میں مہدی بن محمد گزرا ہے، اس کے بعد میں ادھر ہارون رشید بادشاہ گزرا ہے۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ اور اسی طرح سلطنت عثمانیہ کا بانی وہ جو عثمان غازی جو گزرا ہے، اور اس کے والد اور اس کے دادا نے جو خانہ بدوش رہ کر یعنی سلیمان شاہ اور اس کے بیٹے ارطغرل نے جو زندگی گزاری ہے کہ جنگلوں میں رہنا پسند کیا، سوکھے ٹکڑے کھانا پسند کیا، لیکن جو مقصد ان کا تھا کہ کسی طرح سے مسلم قیادت ہو جائے، دادا نے قربانیاں دی، باپ نے قربانیاں دی، اور اسی طرح خود بانی سلطنت عثمانیہ عثمان بادشاہ نے، عثمان بن ارطغرل نے کتنی جدوجہد کی، جب جا کر اس کے بیٹے جو اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کا پہلا بادشاہ آیا کہ پوری دنیا میں انصاف قائم ہو گیا۔ بازنطینی کئی سالوں سے اور برسا برس سے جو مسلمانوں پر مسلط تھے، کس طرح سے انہوں نے ان کو نیست نابود کیا، اور اس طرح سے پوری دنیا میں اسلامی قیادت قائم ہوگی اور بڑے بڑے دین کے کام کیے جانے لگے۔ یہ کب ہوگا؟ جب مسلم قیادت کھڑی رہے گی۔ فتنے الگ چیز ہے اور قیادت الگ چیز ہے۔ فتنے جو برپا ہوتے ہیں سیاست اور قیادت کے، وہ ناپاک عزائم سے ہوتے ہیں، اور قیادت جو قائم ہوتی ہے وہ اخلاص کی بنیاد پر بھی ہے۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ حدیث ہماری سامنے پڑھی گئی، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ ہے، اور ہم نے حدیث میں سن لیا کہ اب مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے، قیادت سے دور رہنا چاہیے، اور حدیث کا ہم نے غلط مطلب لے لیا اور پوری مسلم قیادت ختم کر دی۔ بلکہ ایسا نہیں، ہر چیز کا اپنا ایک الگ مقصد ہوتا ہے۔ اس پورے سبق اور درس کا ہمارا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی جہاں پر پریشانیاں اور مصیبتوں سے آزماتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ خوشحالی سے بھی آزماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا، طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔